یہ جو سورۃ القدر ہے نا، اس حوالے سے انہوں نے جب اس سورت کو پڑھا تو 3 نقطے بیان کیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو سورۃ القدر ہے جس میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہاں سے شروع ہوتی ہے اور سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ عبداللہ ابن عباس کا جو ان کے ویسے 2 اقوال ہیں اور دونوں کا مرجع ایک ہی ہے، مصدر ایک ہی ہے کہ 2 جو انہوں نے اقوال بیان کیے وہ عدد 7 کا یہ کاؤنٹ کرتے ہیں۔ 7 کے عدد کو بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو رات ہے نا وہ 27ویں کی ہے۔ 27ویں کی رات کو یہ زیادہ زور دیتے تھے کہ یہ رات لیلۃ القدر یہی ہے، اور اس میں ان کا استنباط سنیں تو آپ نے جب اس سورت کو پڑھا تو کہتے ہیں اس پوری سورت کے جو کلمات ہیں، کلمات کہتے ہیں جو با معنی لفظ ہو، یعنی انا، پھر انزلنا ہو، پھر فی لیلۃ القدر، یہ الگ الگ جو پورا کلمہ جس کا لفظ جن کو الفاظ کہا جاتا ہے، یہ پورا کلمہ کہا جاتا ہے، یہ اس سورت میں ٹوٹل کلمے ہیں 30۔ کتنے ہیں؟ 30۔ اور جو 27 نمبر کلمہ ہے، 27 نمبر وہ آتا ہے ہجا۔ اب یہ اگر پڑھیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، آگے ہے ہجا۔ ہجا کا مطلب ہوتا ہے یہ رات کہاں تک چلتی ہے؟ حتی مطلع الفجر، جب تک فجر طلوع نہیں ہوتی یہ رات، اس کی برکتیں رہتی ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس مطلب یہ جو ہجا ہے نا، ہجا یہ 27واں کلمہ ہے، اس کے آگے 3 کلمے اور ہیں، حتی مطلع الفجر 3 وہ ملائیں تو 30 پورے ہو جاتے ہیں۔ چونکہ کلمہ نمبر 27 ہجا ہے تو اس لیے رات بھی یہی ہجا ہے، 27ویں۔ یہ آپ کا استنباط ہے ایک۔ اور دوسرا آپ نے جو نقطہ بیان کیا، آپ کہتے ہیں یہ جو اس کے اندر حروف ہیں، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، لام یا، پھر لام، پھر تا، پھر الف اور لام اور کاف دال اور را، یہ حروف ہیں۔ یہ جمع کریں تو یہ بنتے ہیں 9۔ لیلۃ القدر، یہ ٹوٹل حروف کتنے ہیں؟ 9۔ تو یہ لیلۃ القدر میں حرف 9 ہیں اور یہ آیا ہے 3 بار۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 1 بار، وما ادراک ما لیلۃ القدر 2 بار، لیلۃ القدر خیر من الف شہر 3 بار۔ تو یہ آیا ہے 3 بار اور اس کے حروف کتنے ہیں ٹوٹل لیلۃ القدر کے؟ 9۔ 9 کو 3 سے ضرب دے تو کتنا آ جاتا ہے؟ 27۔ تو آپ کہتے ہیں اگلا نقطہ آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے حروف جمع کرتے یہ 27 بنتے ہیں، اس لیے کہتے 27 نہیں ہے۔ اب یہ ان کے اقوال ہیں۔ اب اس پر میں حدیث کوٹ کر دیتا ہوں، جو آپ کا عدد ہے نا یہ 27 کا، یہ 7 عدد۔ اب یہ تو اقوال بعض نے اس کو لیا ہے، بعض نے کہا نہیں، ان کو حجت نہیں بنا سکتے، تو میں اس لیے حدیث پاک اس پہ میں نے تلاش کی ہے، وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، جس میں آپ یہ 7 والی بات کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ روایت کرنے والے خود حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ کہتے ہیں دعا عمر بن الخطاب اصحاب محمد، ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آقا کے غلاموں کو بلایا، صحابہ کرام کو بلایا، آگے سارے فسالہم عن لیلۃ القدر، پھر بتاؤ لیلۃ القدر کون سی ہے؟ آقا نے تو بتا دیا تھا کہ یہ ڈھونڈو، اس کو اتنی طاقت رات ان میں ڈھونڈو۔ اب آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا بتاؤ کون سی ہے؟ فاجتمعوا انہا فی العشر الاواخر، کل صحابہ کرام اس بات پر تو اجماع ہو گیا کہ یہ آخری عشرے میں ہے، آخری عشرے میں ہے، اس پر سب کا اتفاق ہو گیا، آخری عشرہ سب نے مان لیا، لیکن آگے تعیین نہیں کر سکے۔ قال ابن عباس، عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ فقلت لعمر، میں نے عمر بن خطاب سے کہا انی لأعلم او انی لأظن ای لیلۃ ہی، تو آپ کہتے ہیں اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں یہ بات جانتا ہوں یا میرا یہ گمان ہے کہ یہ ان آخری عشرے میں سے کون سی رات ہے، میں جانتا ہوں کون سی ہے۔ تو قال عمر بن خطاب فرمانے لگے وَأَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ، پھر بتاؤ وہ کون سی ہے، کون سی رات ہے لیلۃ القدر؟ فقلت، پھر کہتے ہیں میں نے کہا سابعۃ تمضی او سابعۃ تبقى من العشر الاواخر، 2 راتیں بتائی ہیں۔ اب اس کو بڑے غور سے سنیں، 2 راتیں کون سی؟ دونوں کا مصدر ایک ہی ہے جہاں سے آپ نے اس کا استدلال کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پہلی بات کی سابعۃ تمضی، فرماتے ہیں رمضان کے آخری عشرہ کی 7ویں گزرنے والی رات، آخری عشرہ کی 7ویں گزرنے والی
رات کو کون سی بنتی 27ویں. پہلی بات یہ. تو اوصابعۃ تبقى من العشر الاواخر. دوسری بات یہ کہ یا وہ رات جس کے بعد 7 راتیں باقی ہوں, یعنی 23ویں کی رات, یعنی کہ 7 دونوں طرف آ رہا ہے, ادھر بھی 7 کا عدد, ادھر بھی. یا تو 7ویں گزرنے والی رات جو آخر عشرے کی, یا وہ ہے یا جس کے بعد 7 راتیں باقی ہیں. آپ نے 7 کے عدد کو چنا. اب جب آپ نے یہ بتایا, 2 راتیں بتائی, تو فقال عمر بن خطاب نے فرمایا وَمِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ ذَلِكَ, اے عبداللہ ابن عباس, بتاؤ یہ علم آپ کے پاس آیا کہاں سے کہ یا 23ویں ہے یا 27ویں ہے, یہ کیسے آپ کو پتا چلا؟ فقال, تو آپ نے جواب دیا, استدلال کے استنباط کیا. کہتے ہیں خلق اللہ 7 سماوات, اللہ نے آسمان بھی 7 بنائے, سبحان اللہ, و7 ارضین, اللہ نے زمینیں بھی تو 7 بنائی ہیں. اب استدلال بتا رہے ہیں اپنا. و7 ایام, اور ہفتے کے دن بھی 7 ہیں. وَإِنَّ الدَّهْرَ يَدُورُ فِي 7, اور پورا مہینہ جو ہے, یہ زمانہ, یہ سال پورا, یہ 7 پہ گزر رہا ہے. یعنی کہ 7 دن پورے ہوتے ہیں, اگلا ہفتہ شروع ہو جاتا ہے, پھر اگلا ہفتہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ سارا جو ہے نا, یہ 7 پہ, بے شک مہینہ ان 7 دنوں پر گھومتا ہے, 7 دنوں پر. پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق اللہ الانسان من 7, ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے انسان کو 7 دنوں میں تخلیق کیا. اور بعد میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو 7 چیزیں, یعنی کہ پروسیس ہیں, کبھی فرمایا پانی سے بنایا, کبھی فرمایا مٹی سے بنایا, کبھی فرمایا سلالۃ من طین سے بنایا. ان کو جمع کرے یہ بھی 7 بن گئے کہ 7 پروسیس سے گزارا انسان کو. وَيَأْكُلُ مِن 7, فرمایا انسان 7 آنتوں سے ہی کھاتا ہے. پھر آگے کہتے ہیں کہ وَيَسْجُدُ عَلَى 7, جب انسان سجدہ کرتا ہے تو 7 اعضاء ہی زمین پہ ٹکتے ہیں. سجدہ کرتے ہیں 2 پاؤں, 2 گھٹنے, 2 ہاتھ, 6 ہو گئے, ایک سر زمین پہ رکھ دیا, کتنے ہو گئے 7 کا عدد. کہتے ہیں سجدے میں بھی 7 ہے. اب آگے ہے وَالطَّوَافُ بِالْبَيْتِ 7, کہتے ہیں طواف کے چکر بھی تو 7 ہیں, سبحان اللہ. وَرَمْيُ الْجِمَارِ 7, کہتے ہیں شیطان کو کنکریاں بھی تو 7 دفعہ مارتے ہیں, سبحان اللہ. اشیاء ذکر, اس طرح اور بھی چیزیں ذکر کی 7 بار 7. اور پھر جو سورہ فاتحہ آئی, اس کی آیتیں بھی 7 ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ 7 مِنَ الْمَثَانِي. اب یہ 7 کے عدد کو کہتے ہیں میں نے یہ سامنے رکھا ہے تو مجھے پتا چلا یا تو آخری عشرے کی گزرنے والی 7ویں رات 27ویں کی, یا پھر جس کے بعد 7 راتیں باقی. اب یہ جب آپ نے بتایا تو فقال عمر بن خطاب کہنے لگے لقد فتنت لامر ما فتنا له, کہا اے ابن عباس, آپ نے ہمیں وہ معاملہ سمجھا دیا جس کی ہمیں سمجھ نہیں تھی. اب اس پر آپ نے بڑی خارجی تحسین پیش کی آپ کو کہ آپ نے ہمیں یہ بتایا. یہ امام عبد الرزاق نے مصنف میں بیان کیا, اس میں مصنف عبد الرزاق میں حدیث کا نمبر ہے یہ 8669. پھر امام طبرانی کی معجم الکبیر میں حدیث کا نمبر ہے 618. پھر امام بیہقی کی سنن الکبریٰ میں حدیث کا نمبر ہے 8341.